السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت موسیٰ کو کتاب ملنے کا واقعہ۔ بنی اسرائیل نے کئی بار حضرت موسیٰ سے کہا، ہمارے لیے ایک الگ باقاعدہ شریعت چاہیے جس کے مطابق ہم عمل کریں اور خدا کی خوشی ہم کو حاصل ہو۔ حضرت موسیٰ نے اللہ کے حضور میں اس کے لیے درخواست کی تو حکم ہوا، طور پہاڑ پر جاؤ اور 30 روزے رکھو، تمہاری خواہش پوری کی جائے گی۔ حضرت موسیٰ نے قوم کو نصیحت کی اور اپنے پیچھے حضرت ہارون کو اپنا نائب مقرر کیا اور کہا، میرے آنے تک لوگ خدا کی بندگی میں لگے رہیں۔ مجھے پوری امید ہے کہ خدا مجھے نئی شریعت عطا کرے گا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ قوم سے جدا ہو کر 7 سرداروں کے ساتھ طور پہاڑ پر پہنچے اور 1 مہینے تک اعتکاف کیا اور روزے رکھے۔ پھر حضرت جبریل آئے اور حکم دیا کہ 10 روزے اور رکھو۔ ادھر جب حضرت موسیٰ کو زیادہ دن گزر گئے تو بنی اسرائیل کے لوگ پریشان ہوئے۔ سامری نے کہا، حضرت موسیٰ تم سے ناراض ہو کر گئے ہیں کیونکہ تم لوگوں نے قبطیوں کی لاشوں پر سے مال اتارا ہے۔ اگر مال سے تم اپنا ہاتھ کھینچ لو تو شاید وہ تم سے خوش ہو جائیں۔ سامری کے کہنے سے انہوں نے سارا مال جلا دیا اور جو چاندی کے زیور تھے وہ سامری کے حوالے کیے۔ سامری نے جو جادوگری کے ہنر سے واقف تھا، تمام سونا چاندی گلا کر ایک گوشالہ یعنی بچھڑا ڈھال کر بنایا۔ گوشالہ کے پیٹ سے بچھڑے کی سی آواز نکلتی تھی۔ سامری نے کچھ ایسی ترکیب اختیار کی تھی کہ جس کی وجہ سے یہ آواز پیدا ہوتی تھی۔ سامری نے بنی اسرائیل کے لوگوں سے کہا، یہ بچھڑا تمہارا اور موسیٰ کا خدا ہے، اس کی پوجا کرو اور اس سے ضرورت کے وقت مانگو۔ وہ لوگ اس کی بات میں آ گئے اور گوشالہ کو پوجنے اور سجدہ کرنے لگے۔ حضرت ہارون نے بہت سمجھایا لیکن ان کی کوئی نصیحت کارگر نہ ہوئی۔ حضرت ہارون کے علاوہ بنی اسرائیل میں اور بھی کچھ لوگ تھے جو گوشالہ پوجنے والوں کو اس بری حرکت سے روکتے اور ملامت کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ کو ان باتوں کی کوئی خبر نہ ہوئی۔ جب 40 دن پورے ہو گئے تو ایک گہرا بادل پیدا ہوا اور حضرت موسیٰ نظر سے غائب ہو گئے۔ حضرت اللہ نے ان سے گفتگو کی اور تورات کی 10 تختیاں ان کو عطا کی۔ جب پردہ ہٹا تو 7 کے سرداروں نے کہا، اے موسیٰ، ہم نے تو یہ مشقت اور تکلیف اس لیے اٹھائی تھی کہ ہم بھی خدا کا کلام سنیں اور لوٹ کر قوم کے سامنے گواہی دیں، بلکہ جب تک ہم خدا کو نہ دیکھ لیں صرف کلام سننے ہی کی اس سے بات نہیں بننے کی۔ حضرت موسیٰ سخت حیران ہوئے۔ کالا بادل اٹھا، زلزلہ شروع ہوا اور بجلی کڑکی۔ یہ سارے دیدار چاہنے والے گر گئے۔ حضرت موسیٰ نے دعا کی، اے خدا، تو ہی جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے گمراہ ہونے دے۔ اگر میں تنہا قوم میں جاؤں گا تو لوگ کہیں گے کہ میں نے ہی ان لوگوں کو ہلاک کرایا۔ حضرت موسیٰ کی دعا قبول ہوئی اور وہ لوگ ہوش میں آ گئے، انہیں دوبارہ زندگی ملی۔ سب نے اپنے گناہوں سے توبہ کی، اپنے ایمان کو تازہ کیا، حضرت موسیٰ کی نبوت کی تصدیق کی اور پھر گھر کی طرف پلٹے۔ جب حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے پاس پہنچے تو وہاں عجیب تماشا نظر آیا۔ انہوں نے دیکھا کہ گوشالہ کے آگے ڈھول بج رہا ہے، لوگ ناچ رہے ہیں اور اس کی پوجا ہو رہی ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ کو غصہ آیا۔ انہوں نے تورات کی تختیاں ایک طرف ڈال دیں اور اپنے بھائی حضرت ہارون پر خفا ہوئے اور ان کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ کر کھینچا۔ حضرت ہارون نے کہا، اے میرے بھائی، مجھے لوگوں کے سامنے یوں رسوا کرتے ہو
کیوں رسوا کرتے ہو؟ میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ میں نے ان کو ہر طرح سمجھایا لیکن ان لوگوں نے میری نصیحت نہ مانی۔ حضرت موسیٰ کا غصہ تھما، انہوں نے تورات کی تختیاں اٹھائیں اور بچھڑا پوجنے والوں سے کہا، اللہ نے مجھے کتاب دی اور اپنا وعدہ پورا کیا اور تم ہو کہ خدا اور اس کے رسول کے حکم کو ٹال دیا اور گوشالہ پرستی کی گمراہی میں جا گرے۔ سب نے کہا، ہم کو تو سامری نے گمراہ کیا۔ جب سامری سے پوچھا گیا تو وہ بولا، مجھ کو تو میرے جی نے اس کام پر اکسایا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، میں تجھے جان سے تو نہیں مارتا، لیکن جب تک تو اس دنیا میں زندہ رہے، تیری اشنائی نہ رہے۔ انہوں نے کہا، جب تک تو اس دنیا میں زندہ رہے، کسی سے تیری اشنائی نہ رہے اور کوئی تیرا ہم نشین نہ ہو، اور آخرت میں خدا خود تجھ سے سمجھ لے۔ پھر بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے اپنے قصور کی معافی چاہی۔ حضرت موسیٰ نے کہا، تمہاری توبہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے گوشالہ پوجا ہے وہ بیٹھ جائے اور جنہوں نے نہیں پوجا وہ انہیں قتل کرے۔ یہ سن کر سب لوگ بے قرار ہوئے اور بہت سے لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا، ہم نے تو گوشالہ کی پوجا کی ہی نہیں تھی۔ حکم ہوا کہ اس گوشالے کو چور چور کر کے دریا میں پھینکو اور تم سب لوگ اس دریا کا پانی پیو۔ سب نے پانی پیا، انہوں نے گوشالہ نہیں پوجا تھا، ان پر کوئی نشانی نہیں ابھری اور پوجنے والوں کی زبان پر پیلے داغ پڑ گئے اور رنگ سب کا پیلا ہو گیا۔ سب نے کفن پہنے اور وصیتیں کی اور قتل گاہ کو روانہ ہو گئے۔ اس وقت عجیب صورت تھی، رونا پیٹنا چیخنا چلانا ایک ہنگامہ تھا جو مچا ہوا تھا۔ پھر ایک کالا بادل آیا تاکہ لوگ ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکیں اور باپ کو بیٹے پر اور بیٹے کو باپ پر ترس نہ آئے۔ جب قتل عام شروع ہوا اور ہزاروں آدمی مر گئے تو حضرت موسیٰ و ہارون نے عاجزی کے ساتھ اللہ سے درخواست کی کہ توبہ قبول ہوئی، تب جا کر کہیں سکون ہوا۔ محترم بزرگوں، دوستو، ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔